بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اس بات سے تو سب آگاہ ہیں کہ چھٹیوں اور فارغ اوقات میں سیاحت کا شوق رکھنے والے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ مختلف ملکوں میں جزیروں پر جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے جزیرے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ان جزیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے افراد زیادہ تر واپس نہیں آتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو انسانوں کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ ان جزیروں میں سب سے پہلا نام پوبولیا آئس لینڈ ہے، جو اٹلی میں چھوٹے سا جزیرہ ہے جہاں لاتعداد افراد کی قبریں موجود ہیں جو طاعون کی وبا کا شکار ہوئے اور مر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان افراد کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے، جبکہ اس جزیرے پر ایک ایسا ڈاکٹر بھی موجود تھا جو دماغی امراض کا علاج بھی کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جزیرہ دماغی مریضوں کا گھر بن چکا تھا۔ اور اس ڈاکٹر نے ایک ٹاور سے گر کر خودکشی کر لی کیونکہ وہ کہتا تھا اسے بھوت دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس جزیرے سے مختلف کہانیوں میں بستا ہے اور لوگوں نے وہاں جانا بند کر دیا۔ اس جزیرے پر چند روز گزارنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہر وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جن کو سن کر یہی لگتا ہے کہ یہ آوازیں کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق کی ہیں۔ اس جزیرے پر جانے پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن لوگ اس جزیرے پر جانے تیار نہیں کیونکہ یہاں جانے والا کوئی بھی شخص لوٹ کر نہیں آتا۔ اسی طرح ری یونین آئی لینڈ بھی خطروں سے بڑا پڑا ہے، جو 17ویں صدی سے آباد ہے۔ یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے کیونکہ اس کے پانی میں شارک مچھلی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 اور 2015 کے دوران 17 شارک حملوں میں 7 حملے مہلک ثابت ہوئے، اور ان حملوں میں شارک مچھلیوں نے اپنا شکار بننے والے انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کے بعد 2013 میں آدھے علاقے پر تیراکی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آپ یہاں تیراکی تو کر سکتے ہیں مگر اپنی ذمہ داری پر۔ اس کے علاوہ حال ہی میں دریافت ہونے والے جزیرے نے لوگوں میں خوف پھیلا دیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں نارتھ کیرولینا کے ساحل کے قریب ایک جزیرہ نمودار ہوا، جس کے بارے میں حکومت لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے اور وہاں جانے سے روک رہی ہے۔ ویرجینیا کے ایک پائلٹ کے مطابق یہ نیا جزیرہ چند ہفتے قبل ہی سمندر سے ابھر کر نکلا ہے۔ یہ خطرناک جزیرہ 1 میل طویل ہے اور 146 میٹر چوڑا ہے۔ یہاں بے پناہ سپیاں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام کیلی آئس لینڈ پڑ گیا۔ یہ جزیرہ ایک خطرناک مقام ہے اور یہاں جانا لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس جزیرے کی خوفناک ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جزیرہ ایک ایسے سمندری مقام کے قریب ہے جہاں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور جزیروں کی ریت کے نیچے ماہی گیروں کے کانٹے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جزیرے کے پانی میں شارک اور دیگر قسم کے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس جگہ پر ایک ایسا دریا بھی موجود ہے جو خطرناک کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ اس جگہ شارک کے حملے کا بھی بہت خطرہ ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر رسائی صرف کشتیوں سے ہی ممکن ہے۔ اس جزیرے کے مختلف میں مسلسل تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اس جزیرے کی تصاویر بھی ڈرون کی مدد سے لی گئی ہیں۔ انڈومان آئی لینڈ بھی اس لسٹ میں شامل ہے، جسے انڈیا کا سب سے خطرناک جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر آباد قبیلہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جدید تہذیب کو ابھی تک نہیں اپنایا کیونکہ وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ ادھر ادھر سے لوگ جو جزیرے پر آتے ہیں ان کو برداشت نہیں کرتا اور انہیں مار ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جزیرہ نو گو ایریا بن چکا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان لوگوں سے ملنے سے ان کو وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کی قوت مدافعت ان کے جسم میں نہیں ہے تو یہ جزیرہ بھارت میں، لیکن اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس جزیرے میں داخل ہونے سے مارا جاتا ہے تو حکومت جزیرے پر رہنے والوں کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلائے گی۔ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جہاں صرف سانپ ہیں، اور وہاں انسانوں کا داخلہ بالکل ممنوع ہے کیونکہ یہاں ایسے سانپ بھی ہیں جو پورا سانپ کھا جاتے ہیں۔ برازیل میں واقع ایک خوبصورت جزیرہ ہے مگر وہاں خطرناک اور زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر اگر وہ ڈس لیں تو ان کے زہر کی وجہ سے انسانی گوشت پگھل کر ہڈیوں سے اتر جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانوں میں یہ جزیرہ بھی
इंतहाई आबादी का हिस्सा था, लेकिन मकर के साथ साथ तथा समंदर से बुलंद होने की वजह से ये दुनिया से अलग हो गया और इसको सांप नगरी की हैसियत हासिल हो गई। यहाँ 2000 ऐसी कीड़े पाई जाती हैं जिनको जहरीला तस्लीम किया जा चुका है, जबकि 4000 नस्लें इंतहाई जहरीली हैं और इन्हें तो सुर्ख ताज वाला सांप कहा जाता है। ये जजीरा बिल्कुल वीरान है, बड़ी झाड़ियाँ और सांप मौजूद हैं। आखिरी इंसान जो वहाँ रहता था वो 1920 में वहाँ लाइट कीपर था, जो कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल करता था और वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन वो सांपों का शिकार हो गए। अब वहाँ किसी की भी रिहाइश नहीं है और ना अब वहाँ कोई जाना चाहता है। कहा जाता है कि सैकड़ों लोग इस जजीरे को देखने और तहकीक करने गए, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 लोगों को यहाँ जाने की इजाजत है, वहाँ की नेवी वहाँ जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मरम्मत करती है, और दूसरा रिसर्चर्स जो वहाँ जाकर सांपों पर तहकीक करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि तहकीक करने वाले भी यहाँ जाने से डरते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर इतने सांप आए कैसे? ये खुद आए या इनको कोई लेके आया? सुनने में आता है कि समुद्री डाकुओं ने यहाँ पर खजाना छुपा रखा था और हिफाजत के लिए सांप छोड़ दिए ताकि ये सांप इनके खजाने की हिफाजत करें, और ये फिर डाकू जरूरत पड़ने पर अपना खजाना निकाल लें। लेकिन ये कोई मामूल वजह नहीं है, क्योंकि वापस आने पर वो खुद भी इन सांपों का शिकार हो सकते हैं। एक दूसरी वजह इतनी दिलचस्प नहीं, लेकिन इसमें हकीकत मालूम होती है कि सांपों को इतनी बड़ी मिकदार तथा समंदर के कम होने की वजह से है, क्योंकि जब ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ थोड़े सांप मौजूद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे सांप जो इस जजीरे पर थे इन सांपों का शिकार बनते गए और सांपों की तादाद में इजाफा होता गया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।